بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ 4 دہائیوں بعد جوہری میزائلوں سے لیس امریکی آبدوز جنوبی کوریا پہنچ گئی۔ 1980 کی دہائی کے بعد پہلی بار جوہری میزائلوں سے لیس امریکی آبدوز نے جنوبی کوریا کا دورہ کیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری جنگ کی صورت میں مربوط رد عمل پر بات چیت شروع کر دی۔ امریکی بحریہ کی اوہایو کلاس بیلسٹک میزائل آبدوز USS کینٹ کی بوسان پہنچ گئی ہے۔ روسی صدر کی جنوبی افریقہ میں برکس اجلاس پر گرفتاری کا امکان۔ پیوٹن کی گرفتاری روس کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہوگی۔ صدر جنوبی افریقہ نے خبردار کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے جاری کردہ عدالتی دستاویز میں قرار دیا ہے کہ صدر ولادیمیر پیوٹن کی گرفتاری روس کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر کو آئندہ ماہ جوہانسبرگ میں ہونے والے برکس سربراہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، لیکن ان کے خلاف ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گرفتاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے فوجی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسے جنوبی کوریا سے سرحد پار کر کے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے حکام نے بتایا ہے کہ ایک امریکی فوجی بدھ کو بغیر اجازت کے سرحد عبور کر کے شمالی کوریا کی حدود میں داخل ہوا، جس کو وہاں کے سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا۔ مودی کے خلاف 26 جماعتوں کا اتحاد قائم۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے متعصبانہ اور غیر روایتی پالیسیوں سے نالاں 2 اپوزیشن جماعتوں نے اتحاد بنا لیا اور اس کا نام بھی منفرد رکھ لیا ہے۔ بھارت نریندر مودی کی سربراہی میں اس وقت ہندو انتہا پسندوں کے نرغے میں پھنس چکا ہے، جہاں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر زمین تنگ کیے جانے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مودی کی پالیسیوں سے صرف اقلیت ہی نہیں بلکہ عام بھارتی عوام اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں بھی سخت نالہ ہیں، جس کے خلاف اب ملک گیر مشترکہ محاذ بنا لیا گیا ہے۔ سائفر پر اعظم خان نے چیئرمین PTI کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنا بیان 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اعظم خان نے چیئرمین PTI کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعظم خان نے سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان کا ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہنا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا۔ ریکارڈ کروائے گئے بیان میں اعظم خان نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ دنیا کے کسی ملک میں خواتین کو مکمل حقوق حاصل نہیں۔ اقوام متحدہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک اور حقوق سے محرومی آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی پوری دنیا کا سنگین ترین مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین کی جانب سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں اہم انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک نے ابھی تک مکمل صنفی مساوات حاصل نہیں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پہلی بار خواتین اور لڑکیوں کی انسانی ترقی میں پیش رفت کی ایک جامع تصویر پیش کی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 76 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ ملک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں آج پھر اضافہ۔ انٹر بینک میں کاروباری اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283.80 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر کا بھاؤ کاروبار کے اختتام پر 283.04 روپے تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 290 روپے پر برقرار ہے۔ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ میں سنگاپور نے جاپان سے اول نمبر چھین لیا۔ پاسپورٹ انڈیکس 2023 میں سنگاپور نے دنیا کے سب سے طاقتور پاسپورٹ کے حامل ملک ہونے کا اعزاز جاپان سے چھین کر اپنے نام کر لیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں برس کے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں 192 سفری مقامات تک ویزا فری رسائی رکھنے والے
سنگاپور کو دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ قرار دے دیا گیا اور اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 100واں ہے اور پاکستان کے بعد آخری 3 نمبر یعنی 101، 102 اور 103 پر برجمان بالترتیب شام، عراق اور افغانستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر حملے میں ملوث ملزم کی ضمانت منظور۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہرام سرور چودھری پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وزیرآباد فائرنگ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے شریک ملزم طیب جہانگیر بٹ کی ضمانت منظور کر لی۔ اعظم خان سے منسوب بیان تضاد کا مجموعہ ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعظم خان سے منسوب بیان پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بیان غیر مصدقہ اور تضادات کا مجموعہ ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے لاپتہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہے۔ اعظم خان کے بیان کی حقیقت تو ابھی طے ہونا باقی ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ 17 جون سے لاپتہ ہیں اور ان کی گمشدگی کا باضابطہ مقدمہ درج ہے، جبکہ وفاقی پولیس انہیں تلاش کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ دنیا شدید ترین گرمی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے، اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چین اور امریکہ میں غیر معمولی گرمی کے بعد اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا گرمی کی شدت میں اضافے کا سامنا کرنے کی تیاری کر لے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو ابھی گرمی کی شدت میں غیر متوقع اور بڑے اضافے کا سامنا کرنا ہوگا، جس کی پیشگی تیاری نہیں کی گئی تو نقصان زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ راہل اور سونیا گاندھی کے طیارے کی بھوپال ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی اور ان کی والدہ سونیا گاندھی کے طیارے نے خراب موسم کے بعد بھوپال ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ وہ بنگلور میں 26 سیاسی جماعتوں کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے بعد واپس دہلی آ رہے تھے۔ طیارے نے 7:45 پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اطلاعات ملتے ہی سینئر کانگریس رہنما پی سی شرما اور کنال چودھری فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچے۔ ارشد چائے والا کی چائے کا ڈنکا لندن میں بھی بجنے لگا۔ مردان سے تعلق رکھنے والے ارشد کی چائے کا ڈنکا لندن میں بھی بجنے لگا۔ ارشد چائے والا نے لندن کی مصروف ترین شاہراہ پر اپنا کیفے کھول لیا۔ تفصیلات کے مطابق چائے والا کے نام سے مشہور ارشد خان نے لندن میں بھی اپنے قدم جما لیے ہیں۔ ارشد خان نے یہ کیفے لندن 229 سلفورڈ لین میں کھولا ہے، جہاں پاکستانیوں سمیت بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کو ہونے والا حملہ بلا شبہ سنگین ہے۔ ایسے حملے کبھی نہیں ہوئے، لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں چیف جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس ظاہر اکبر نقوی اور عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہر قیمت پر سزا ملنی چاہیے، رانا ثناءاللہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے کس نے کام کیا اور سازش کی؟ وہ کون تھا جس نے ملک کے مفادات کو مجروح کیا؟ سائفر کے نام پر سازش کی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اعظم خان کا بیان چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم ہے۔ اعظم خان نے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا۔ اعظم خان کا بیان ان کی آڈیو کی تصدیق کرتا ہے۔ ایشیا کپ کا شیڈیول منظر عام پر آ گیا۔ پاکستان اور بھارت ٹاکرا 2 ستمبر کو ہوگا۔ رواں سال پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے ایشیا کپ کا شیڈیول منظر عام پر آ گیا۔ شیڈیول کے مطابق ٹورنامنٹ کا فائنل 17 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ نجی ٹی وی چینل کو موصول ہونے والے شیڈیول کے مطابق ایشیا کپ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہی کھیلا جائے گا۔ اس ماڈل کے مطابق ٹورنامنٹ کے پہلے 4 میچز لاہور اور ملتان میں ہوں گے، جبکہ سیمی فائنل اور فائنل سمیت بقیہ میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ روسی سائنسدان نے گھر میں خود ہی اپنے دماغ کی سرجری کر ڈالی۔ روسی سائنسدان نے اپنے خوابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گھر میں خود ہی اپنے دماغ کی سرجری کر لی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ماسکو کے رہائشی 40 سالہ محقق مائیکل راڈوگا نے اپنے خوابوں پر کنٹرول کرنے کے لیے گھر کے کمرے میں سرجری کر کے دماغ میں الیکٹروڈ نصب کر دیا۔ مائیکل راڈوگا روسی محقق ہیں اور ایک ریسرچ سینٹر اور ایک تنظیم کے سربراہ ہیں جن کے پاس نیورو سرجری کی کوئی تعلیمی اسناد نہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں دماغ کی سرجری کی جس کے باعث ان کا 1 لیٹر سے زیادہ بلڈ ضائع ہوا۔ روسی محقق کے مطابق وہ اس سرجری سے اپنے خوابوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان نے بھارت، ایران سمیت کئی دیگر ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عالمی ادارہ برائے جوہری سیکیورٹی نے نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس 2023 کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاکستان کے جوہری مواد کی حفاظت میں مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور اسکور بڑھ کر 49 پر پہنچ گیا، جبکہ بھارت کے جوہری مواد کی حفاظت کے پوائنٹس کا اسکور بدستور 40 برقرار ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسی ملک ایران 29 اور شمالی کوریا نے خراب کارکردگی کے باعث 18 اسکور حاصل کیا۔ نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس 2023 کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جوہری مواد کی حفاظت میں پاکستان 19ویں نمبر پر ہے۔ امریکی ماڈل جی جی حدید کی نشہ آور اشیاء کی برآمدگی پر گرفتاری، پھر ضمانت پر رہا۔ امریکی ماڈل جی جی حدید کو نشہ آور اشیاء برآمد ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی۔ موقر امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کے مطابق 28 سالہ فلسطینی نژاد امریکی ماڈل جی جی حدید کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ نجی طیارے کے ذریعے اون رابرٹس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی وفاقی حکومت کی جاری کردہ پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق کی گئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں منصفانہ اور درست کمی پر آئل انڈسٹری کی جانب سے غیر ضروری تنقید پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ترجمان اوگرا کے جاری کردہ بیان کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی 2020 کو منظور کردہ فارمولے کے مطابق کیا گیا اور اس کے مطابق 16 جولائی 2023 کو پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔